السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ گفتگو سیدھی سی یہ ہے کہ جی ایک ایسا طبقہ ہے، یعنی ایک ایسا مکتبہ فکر ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہندو بت بنا کر سامنے رکھ کر پوجا پاٹ کر سکتے ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ان سے کوئی پیچھے ہیں؟ ہم ان سے آگے بڑھ کر دکھائیں گے۔ مطلب کیا ہے ناظرین؟ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے کہا جی ہم پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بت بنا کر ہم ان کی پوجا کریں گے، اب ان کے کام چیک کر لیں، یعنی ہم ان سے پیچھے نہیں ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، اگلی بات میں کرتا چلوں، یقین مانیے اگر ہم ان کو قرآن پاک کی سورۃ الفاتر کی آیات سناتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ تو بتوں کے لیے ہے، اب اپنے کام چیک کر لے، پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کا مجسمہ بنا کر پوجا پاٹ شروع ہے، کیا کہیں اب ان کو؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بھی جملہ کہتا چلوں، جس بندے کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے وہ ذہن میں رکھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے ذرہ برابر بھی رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہے وہ جہنمی ہے۔ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ رب العالمین کے ساتھ اس حالت میں ملا کہ اس نے ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا ہو اللہ کے ساتھ، وہ بندہ جنتی ہے۔ اور جس بندے نے ذرہ برابر بھی شرک کیا اللہ رب العالمین کے ساتھ اور اسی حالت میں وہ رب العالمین کے ساتھ ملا تو بندہ جہنمی ہے۔ ناظرین، جب کہ آپ قرآن پاک کے 30 بارے کھول لیں، تمام انبیاء نے یہی اپنی قوم کو آ کر باز کیا، عبادت اللہ کی، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے۔ خیر ناظرین، ہم آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو مجسمہ بنا کر لگے ہوئے ہیں اس کو نہلانے دہلانے کے لیے، تو ساتھ ہی ہم آپ کو مرزا علی جیل حفظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنوائیں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ یہاں امت نے مشہور کیا جی وہ نبی الاسلام نے کہہ دیا کہ امت شرک نہیں کرے گی، یہ نہیں الفاظ، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں۔ جس طرح اگلی امتیں ساری مشرک ہو گئی تھی، میری امت اس طرح ساری مشرک نہیں ہوگی، ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، یہ مطلب تھا۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی الاسلام کے جب آخری دن چل رہے تھے تو ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے پاس پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ اپنے ہاتھوں کو بھگو کے اپنے جسم پہ ملتے تھے، بخار کی حدت کو کم کرنے کے لیے بار بار چہرے اقدس سے چادر ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اس کے ساتھ سیدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے۔ اس زمانے میں بھی اما عائشہ کی اجازت کے بغیر کوئی حجرے میں نہیں جاتا تھا، اوپن نہیں چھوڑا گیا، کیونکہ اما عائشہ کہتی ہے ہمیں ڈر تھا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے۔ یہ کہنا شرک ختم ہو چکا ہے، اما عائشہ کہہ رہی ہے ہمیں تو ڈر تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے 5 دن پہلے اپنی وفات سے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا تم میں سے جو اگلے لوگ گزر چکے ان میں سے کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہوتا تھا تو وہ اس کی قبر پہ سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس بات سے منع کرتا ہوں۔ پھر بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کی 3 بیویاں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ اب یہ جو 2 بیویاں یہ تو اتنی سینئر ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہجرت حبشہ تھی اپنے ایکس ہسبینڈز کے ساتھ، ام سلمہ اور ام حبیبہ۔ تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا
جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. نبی الاسلام اپنے آخری دنوں میں تکلیف میں ہیں, بیماری میں ہیں, آپ فوراً اٹھے. آپ نے کہا یہی ان کی خرابی تھی کہ جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے, پھر اس پہ سجدے شروع کر دیتے. قیامت کے دن یہ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے جو قبروں پہ سجدہ کرنے والے لوگ ہیں. نبی الاسلام اپنے آخری دنوں میں امت کے لیے فکر مند ہے اس حوالے سے, اور وہ نظر آ رہا ہے, فکر بالکل درست تھی, وہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ قابو ہی نہیں آ رہے. مسلمان میں اور ہندو میں فرق کرنا مشکل ہو گیا. جو ایکٹیویٹیز انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں, جس طرح وہ بتوں کو غسل دیتے تھے, اب تو یہ اگلے دن مجھے وہ شاہ جی نے وہ ویڈیو دکھائی ہے, اس میں تو عبد القادر جیلانی کا بھی ایک چھوٹا سا بت بنا کے اس کو بھی غسل دے رہے ہیں. بالکل ٹھیک کر رہے ہو, کرو, تاکہ انجینئر صاحب کو پتا لگے تو کام چوک دیں تھوڑا, کرو اور کرو. تماشا بنایا ہوا ان لوگوں نے. نبی الاسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم, بالشت بر بالشت, حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹا ہے, کیونکہ یہود و نصارہ کی ساری خرابیاں اس امت کے اندر آئی ہوئی ہیں. تو اس سے جان چھڑانے کے لیے پتہ انہوں نے کیا لیم ایکسکیوز نکالا, انہوں نے کہا نہیں یہاں مراد جو ہے فیشن ہے. دیکھو وچ گل کر دیتی اے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب, تو میں نے کہا تھا نا, اس کا شان ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمذی میں. یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا؟ یہ تو آپ نے فرمائی عقیدوں کے اوپر تھا. غزوہ حنین کے موقع پر جو مشرکین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی, فتح مکہ کے بعد ہوئی 3-4 مہینے بعد, اس میں جب صحابہ کرام جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک درخت دیکھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا. مشرکین عرب اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے. تو چند جو ناسمجھ قسم کے نیو مسلم تھے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں, ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں. تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے, یعنی ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. تم نے تو آج وہی بات کر دی جو صحابہ موسیٰ نے کی تھی. پھر نبی الاسلام نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ سمندر سے پار لگے, اس سمندری جھیل سے, تو ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے تھے. تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں, ہم بھی اس پہ دھیان کر کے بیٹھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. تو نبی الاسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے بھی وہی کام کیا, حالانکہ وہ اللہ کا بت مانگ رہے تھے, یہاں پہ صرف برکت کے لیے درخت مانگا گیا, حضور نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. یہاں لوگ یہی فیصلہ نہیں کر رہے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں ہے, یہ فلاں کے بارے میں ہے. بھئی شرک شرک ہے, چاہے جو مرضی کریں. بتوں والی آیات کو چھوڑیں. جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں قرآن میں آیات آئی ہیں وہ تو بت نہیں تھے نا. تو آپ لوگ تو وہ عقیدے اپنے بزرگوں کے بارے میں مانے میں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے. تو اگر عیسیٰ ابن مریم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں اور روٹی کھانے کے محتاج ہے تو بابے تو چاہیے کوئی نہیں. اب کیا بہانہ کرو گے؟ اور اس آیت میں اللہ نے من دون اللہ بھی کہا عیسیٰ ان کی والدہ کو, اور کہا نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے. کہانی ختم ہوگی. یہ بتوں والی آیت تو نہیں ہے. تو اس موقع پہ نبی الاسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے, قدم با قدم, بالش بر بالش, حتیٰ کہ کوئی گوہ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے. یعنی صحابہ کرام نے وہ جو درخت مانگا تھا نا برکت کے لیے, نبی الاسلام نے اسے کہا کہ یہ بالکل وہی کام تم نے کیا جو صحابہ موسیٰ نے اللہ کا بت مانگا تھا. اندازہ کریں نبی الاسلام کی سینسٹیوٹی کا لیول دیکھیں. یہاں قوم نے کہا ٹھیک ہے جی جو مرضی کرتے رہو. میں اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کروں گا قرآن کی اس آیت کے اوپر, سورہ توبہ کی آیت نمبر 31. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے جوگیوں کو, صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو رب مانا ہوا ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی میں, اور شیخ البانی اسے احادیث صحیحہ میں بھی لے کے آئے ہیں. عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے, حاتم تائی کے بیٹے تھے جو مشہور عرب کا فیاض تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی الاسلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, میں چاہ رہا ہوں آپ سے ہی پوچھوں ڈائریکٹلی. یہ جو قرآن میں آیا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو, بزرگوں کو, صوفیوں کو, جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر, تو ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے, اپنے راہبوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. اچھا آج کا کوئی ہوتا نا کوئی انفی, وہ کہتا ہے یا رسول اللہ تو علماء سے تو پوچھ کے چلنا چاہیے, علماء ہی بتائیں گے نا حلال اور حرام. اور نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء بھی بتائیں, صوفی بھی بتائیں, تب بھی دیکھنا کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. یعنی کہ نبی اسلام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور
کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہاں. اب علماء ہی بتاتے تھے نا اس وقت بھی. نبی الاسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو خدا مان لیا ہے؟ تم نے دیکھنا ہے وہی میں کیا لکھا ہے. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے اپنی کوئی کتاب لے آؤ یا انبیاء کے آثار کوئی سنت, اس میں سے مجھ سے بات کرو اگر تم سچے ہو. یعنی نبی الاسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ نے علماء کی بات کو ویریفائی کرنا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں, کیونکہ سارے کا سارا بیڑا غرق امتوں کا علماء سو ہی کرتے ہیں جب تک آپ خود کنفرم نہیں کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں, بلکہ پوچھیں ان علماء کو کہ کدھر لکھا ہوا ہے, ریفرنس دیں, بالکل لے لیں, کیونکہ عزتیں انہوں نے اللہ رسول کے نام پہ ویل کی ہوئی ہیں. اگر یہ ہمیں کہیں گے نا کہ ہمارا کہنا کافی ہے, تو بھائی اگر آپ کتابوں کو, قرآن کو, احادیث کو پس پوچھ ڈالو گے پھر تمہاری عزت بھی ختم. سیدھی سی بات ہے. ہم نے عزت اسی کی بنیاد کے اوپر تمہاری کی تھی. جب تم نے غداری کی ان کتابوں کے ساتھ, تو اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بلا چھوڑ دی ہے بڑی. ہاں, میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, تمام انبیاء نے اپنی قوم کو آ کر یہی بات کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں کرنی, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. لیکن یہ ایک ایسا طبقہ ہے, یہ کہتے ہیں نہیں, ہم انہی لوگوں میں سے ہم چلتے آ رہے ہیں جو مکے کے لوگ تھے. اشارہ آپ سمجھ گئے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جو لوگ تھے نا, بتوں کی پوجا کر رہے تھے. اب اتنا بڑا میں نے ہنٹ دے دیا, آپ سمجھ گئے. تو ناظرین, اگلی بات ہم کرتے چلے. وہ رب العالمین کی ذات, قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. کیا لوگوں, آپ سارے کے سارے فقیر ہو اور اللہ غنی ہے, اللہ بادشاہ ہے. اور اگلی بات یقین مانیے, جب ہم ان کو یہ آیات سناتے ہیں سورۃ الفاتر کی, تو کیا کہتے ہیں جی, یہ تو بتوں کے بارے میں. آج ہی تو موقع ملا ہے آپ کو بتانے کا کہ یہ دیکھیں انہوں نے بھی مجسمہ بنا کر شروع کر دیا. چلیں قرآن پاک کی ہم آیت پڑھتے ہیں. فرمایا ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے اگر تم ان کو پکارو گے اللہ کو چھوڑ کر, جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں. اگر سن بھی لیں تو وہ آپ کی پکار کا جواب نہیں دیں گے. آگے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. قیامت والے دن سب کو کھڑا کیا جائے گا, جتنے بھی بزرگ ہیں سب کو کھڑا کیا جائے گا. پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ ہماری قبروں کے اوپر دیوے جلائیں, کہ آپ نے کہا تھا ہماری قبروں کے اوپر مجاور بن کر بیٹھیں, کہ آپ نے کہا تھا ہماری قبروں کے اوپر عرس میلے لگائیں. اچھا, حیرانگی والی بات ہے, ان لوگوں کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ میلے لگانے کن کا کام ہے. اب نبی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کن کا کام تھا. تو خیر ناظرین, اگلی بات ہم کرتے چلیں. قیامت والے دن یہ سارے کے سارے بزرگ جو ولی ہیں سارا ہے کہ سارے انکار کر دیں گے. یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. سارے کے سارے انکار کر دیں گے. اس دن یہ جو پوجنے والے ہیں نا, چاٹنے والے, قبر چاٹنے والے, یہ پھنس جائیں گے. چلے ہم آگے چلتے ہیں. اچھا خیر, یہاں پہ یہ بات آ گئی کہ جی ایک بندہ ہے مفتی سمر عباس صاحب, دیکھ رہے ہیں میں مفتی بھی کہتا ہوں صاحب, اب آپ سمجھ لیں, خود ہی سمجھ لیں کہ میں مفت کہہ رہا ہوں یا مفتی کہہ رہا ہوں. خیر, یہ بندہ کہتا ہے جی ہمارے بابے جب زندہ ہو تو پھر تھوڑا سنتے ہیں, دنیا سے گھٹ سنتے ہیں, یہ تو قبر جانے پھر بڑا سنتے ہیں, پھر زیادہ سنتے. خیر, ہم قرآن پاک کی آج کی طرف چلتے ہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہو سکتے. آگے کیا فرمایا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ. اور اندھیرا اور روشنی بھی برابر نہیں ہو سکتے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحُرُورُ. دھوپ اور چھاؤں بھی برابر نہیں ہو سکتے. آگے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ. زندہ اور مردہ بھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی ایک زندہ اور ایک قبر میں پڑا ہوا ہے, یہ برابر نہیں ہو سکتے. لیکن ان لوگوں کو بندہ کون سمجھائے. تو خیر ناظرین, اب یہ بات کریں گے جی
یہ لوگ جو دلیل دیتے ہیں یہ بتوں کے بارے میں ہے. تو ناظرین ہم آپ کو سورۃ الاعراف کی آیت سنا دیتے ہیں. پھر اگر یہ کہتے ہیں سورۃ الفاتر کی تمام آیات بتوں کے بارے میں، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، انہوں نے بھی مجسمہ تیار کر لیا. تو خیر ناظرین ہم ایک اور دلیل دے دیتے ہیں، یہ ہے سورۃ الاعراف. تو قرآن کہہ رہے ہیں، چلے آیت کا نمبر ہی بتا دیتا ہوں، 194 یعنی 194 نمبر آیت. ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. چلے ہم اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں. فرمایا اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت تم کرتے ہو وہ آپ کے جیسے بندے ہی ہیں. اب اس دلیل کا آپ کیا جواب دیں گے کہ جن کی پوجا آپ اللہ کو چھوڑ کر کرتے ہو وہ آپ کی طرح کے بندے ہی ہیں. چلے یہ تو بتوں کے بارے میں آیت نہیں ہے. ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلو تمام انبیاء نے جب بھی مشکل وقت کے اندر پکارا ہے تو رب العالمین کو ہی پکارا ہے. اور ہمیں بھی جب مشکل آئے، دکھ آئے، مصیبت آئے تو دروازہ ایک رب العالمین کا ہی کھڑکانا ہے. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.